أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا وتمم تقصيرنا وحسن مرادنا واغفر ذنوبنا ونور قلوبنا يا حفي الألطاف يا رب العالمين اللهم افتح مسامع قلوبنا على ذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك يا أرحم الراحمين۔ اچھا جی، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اٹس ویری ہاٹ ٹاپک۔ آج کل کے مجھے لگتا ہے اگر آپ سرچز میں جا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ جس ٹاپک کو سرچ کیا جا رہا ہوگا وہ پیرنٹنگ کا موضوع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اشرح صدورنا ویسر امورنا وتمم تقصیرنا وحسن مرادنا واغفر ذنوبنا ونور قلوبنا یا حفی الالطاف یا رب العالمین اللهم افتح مسامع قلوبنا على ذکرک وارزقنا طاعتک وطاعت رسولک وعملا بکتابک یا ارحم الراحمین۔ اچھا جی، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اٹس ویری ہاٹ ٹاپک۔ آج کل کے مجھے لگتا ہے اگر آپ سرچز میں جا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ جس ٹاپک کو سرچ کیا جا رہا ہوگا وہ پیرنٹنگ کا موضوع ہوگا، اور تربیت اولاد کیسے کی جائے، تربیت اولاد میں کیا کیا چیزیں مد نظر ہونی چاہیے، کون سا سٹائل سب سے بہتر ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آج کی ماں خصوصاً بہت زیادہ تجسس بھی رکھتی ہے اور شوق بھی رکھتی ہے۔ اور تربیت اولاد کیسے کی جائے، تربیت اولاد میں کیا کیا چیزیں مد نظر ہونی چاہیے، کون سا سٹائل سب سے بہتر ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آج کی ماں خصوصاً بہت زیادہ تجسس بھی رکھتی ہے اور شوق بھی رکھتی ہے۔ اس لیے آج ہم نے سوچا کہ یہاں ایک نشست سجاتے ہیں سوال جواب کی، اور میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع کو آگے لے کے چلنے کے لیے ایک نشست سجائی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو آپ کا یہی تھا کہ قرآن کی روشنی میں تربیت اولاد کے متعلق ہمیں کہاں کہاں گائیڈ لائن ملتی ہے اور کیا کیا گائیڈ لائن ملتی ہے۔ تو بہترین گائیڈ لائن جو ہے وہ قرآن حکیم فرقان عظیم میں جو ہمیں ملتی ہے وہ سورہ لقمان کی آیات میں ملتی ہے، آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کے اوپر غور کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ انسانی رشتوں کو اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر کیسے گوندا ہے اور کس طرح اس کو خوبصورتی عطا کی ہے نا۔ تو کائنات میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ رب العالمین نے رشتوں میں گوند کے بھیجا ہے، اور ایک سوشل فیبرک میں، معاشرتی تانے بانے میں انسانی زندگی جو ہے وہ مختلف مدارج میں مختلف رشتوں کے ساتھ بند کے مضبوطی بھی عطا کی ہے اس کو، اور اس کی زندگی کو پر لطف بھی ان رشتوں سے بنایا عطا کی ہے نا۔ تو کائنات میں انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ رب العالمین نے رشتوں میں گوند کے بھیجا ہے، اور ایک سوشل فیبرک۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنی تاریخ کی ابتدا دیکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی جس وقت تخلیق کی گئی تو نعمتوں سے بھری ہوئی جنت ان کو عطا کی گئی، اور نعمتوں سے بھری ہوئی جنت جو تھی وہ ان کے لیے بے معنی تھی جب تک ان کو ایک اور انسان کی مصاحبت یا ایک اور انسان کی کمپنی عطا نہیں کی گئی۔ تو اس کے بعد اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ جنت کا رشتہ ہے، اور پھر جب انسانوں کو زمین کے اوپر بھیجا گیا تو اسی حسین رشتے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو پہلا رشتہ عطا کیا گیا زمین کے اوپر آتے ہی وہ والدین کا رشتہ ہے، یا والدین اور اولاد کا رشتہ ہے۔ اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ اگر آپ ان رشتوں کو زمین کے اوپر بہت عمدگی سے نبھاتے ہیں تو خاندان وہ چھوٹی سی جنت بن جاتا ہے جس میں ہم زمین کے اوپر رہتے ہیں۔ سوشل کنفائنمنٹ، قید تنہائی، آج بھی انسانوں کو اگر رشتوں سے کاٹ دیا جائے، تعلقات سے کاٹ دیا جائے تو یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ انسان کو تنہائی دے دی جائے اور اس کو تنہا کسی بھی جگہ کے اوپر معاشرتی تعلقات سے دور جو ہے وہ کر دیا جائے۔ ماضی میں بھی ایسا ہی رہا ہے اور ابھی بھی موجودہ دور کے اندر بھی ایسا ہی رہا ہے۔ تو تعلقات اور رشتوں کی اس دنیا میں خوشگوار ترین تعلق جس میں انسان سب سے زیادہ لطف محسوس کرتا ہے جس رشتے کو نبھاتے ہوئے، وہ والدین بننا اور اولاد کی پرورش کرنا ہے۔ اسی لیے انسان کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے، وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہر زندہ مخلوق میں سب سے زیادہ رکھتا ہے، لیکن باقی مخلوقات میں اور انسانی نسل کو آگے بڑھانے میں ایک فرق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ باقی مخلوقات جو ہیں وہ
اپنی نسل کو جو بڑھاتی ہیں تو وہ ایک حیوانی تقاضا ہے، لیکن انسان جب اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے تو ایکچولی وہ اپنے جتنے اس کے اصول ضوابط، جو بھی اس کے رسوم رواج، جو بھی اس کا ہیبیٹیٹ ہے، وہ اس کے مطابق اس کو آگے بھی بڑھاتا ہے، اور وہ اس کا جو بھی مقصد حیات ہے، عرفہ ہے، آلہ ہے، وہ فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی ہمراہ ہی نہیں بنے، اس کی ساتھی نہ بنے، بلکہ وہ اس کی پیش رو بنے، یعنی اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کے ان مقاصد کو لے کے چلے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ اپنی جو سب سے زیادہ جس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے جو اصول ضوابط طے کیے ہوتے ہیں، یا ان کے ہاں جس چیز کو گڈز ہیں بیڈز ہیں ان کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے۔ پیرنٹس انسان بھی جتنے بھی بنتے ہیں، والدین بھی بنتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب بہت سوچ سمجھ کے انسان کی تربیت کر رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بہت کم پیرنٹس کو اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرماتے ہیں کہ وہ بہت سوچ سمجھ کے کچھ اصول طے کریں، کچھ ضابطے طے کریں، اور اپنے بچوں کو بہت سوچ سمجھ کے آگے پالیں۔ جتنی بھی لوگ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں اس گلوب آف ارتھ کے اوپر، تو وہ اپنے بچوں کی بہت کوئی فکری نظریاتی تربیت تو نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جتنا اور جو وہ اچھا سمجھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو دینا ضرور چاہتے ہیں۔ تو بس یہی ہم دیکھیں گے جس سیریز سے ہم گزر رہے ہیں آپ کے سوال جواب کی روشنی میں، کہ ہم ویل اورینٹڈ پیرنٹنگ کس کو سمجھتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، موجودہ دور میں کیا کیا تصورات موجود ہیں، اور ہمیں ان کا کیسے ایک بلینڈ تیار کرنا ہے۔ اس میں یہ دیکھیں کہ ویل اورینٹڈ پیرنٹنگ جو ہے یہ بلا مقصد اور بے سوچی سمجھی جو پرورش اولاد کی جاتی ہے اس میں اور ویل اورینٹڈ پیرنٹنگ میں فرق یہی ہے کہ ہم اپنے پیارے رب کی عطا کردہ یا خام مال کی صورت میں ایک نعمت عطا کی گئی ہے، اس سے کیا تخلیق کرتے ہیں، یا اس سے ہم کیا نتیجہ حاصل کرتے ہیں، اس کو سے ہم کیا پروڈکٹ تخلیق کرتے ہیں۔ پروڈکٹ کا لفظ کہنا خیر تھوڑا سا زیادتی ہوگی، لیکن یہ کہ بہرحال یہ آپ کے ہاتھ میں ایک خام مال تو ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس خام مال سے جو بھی ہمارا ایک سائیکولوجی کا ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ ہے کرداریت کا، جس کے بانی نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اگر آپ انسانی بچہ دے دیں اور سب اس سے دور ہو جائیں تو میں، اور کچھ مجھے ایسی چیزیں اقدار یا ویلیوز دے دیں جو اس کے اندر میں نے بونی ہے، تو میں آپ کو 10 سال کے اندر اندر وہ تمام اقدار اور ویلیوز بو کے دکھاؤں گا یا اس کا مظہر بنا کے دکھاؤں گا۔ تو یہ کہ اس کا مطلب سادہ سا یہی ہے کہ ہم جو کچھ بچے کو سکھانا چاہتے ہیں وہ ہم سکھا سکتے ہیں۔ اور امام راضی رحمہ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا تصور پیش کیا، اور اس تصور کو انہی کے ساتھ ہی منسلک بھی کیا جاتا ہے کہ انسانی ذہن جو ہے وہ ایک خالی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، ٹیبولا رازا اس تصور کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم جو کچھ بوتے ہیں وہ سارا کچھ، یا جو کچھ ہم اس کو سکھانا چاہتے ہیں، جو کچھ نقوش اس تختی کے اوپر ہم بنا دیتے ہیں، وہ انہی نقوش کو پھر پختہ کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ انہی نقوش کے مطابق عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ویل اورینٹڈ پیرنٹنگ کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ بچے کی اس کی حفاظت کرنا، پرورش کرنا، ذہنی، جسمانی، معاشرتی، روحانی نشو و نما اس طرح سے کرنا کہ وہ اپنی سوسائٹی کو کچھ گیو بیک کر سکے۔ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے موجودہ اس دنیا کے اندر وہ ایک سود مند، ایک فائدہ مند انسان اپنی معاشرے کے لیے بن سکے۔ اور پھر جو اس کا اصل رول ہے، جو قرآن اس کا اصل رول ہمیں بتاتا ہے کہ خلیفۃ الارض کا جو اس کا کردار ہے، جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، تو ہم اس کردار کو کس طرح سے نبھانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کی شخصیت کو ایسا بنا دیں، بچپن ہی سے لے کے اٹھے اس کی ایسے خطوط کے اوپر تربیت کریں کہ جب وہ بڑا ہو، جب وہ جس بھی زندگی کی سٹیج سے گزرے، تو وہ ایک بہترین جو ہے وہ
اپنی اس کردار کو ادا کر سکے. اور دوسرا ایک کردار جو ہے نا وہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین امتی بن سکے. یہ کردار جو ہے نا مجھے خود بھی جب سمجھ آیا جب میں نے علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پڑھا. ایک مرتبہ کوئی کسی فقیر نے صدا کی, کسی سائل نے صدا کی ان کے دروازے کے اوپر. علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کے والد بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے, بچے تھے, ذرا تلخی سے جواب دے دیا. ان کے والد محترم نے بہت شدید رد عمل اس بات کے اوپر دیا اور کہا کہ اقبال تم نے اتنی تلخی سے ایک سائل کو جواب دیا ہے, کل جس وقت میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنا ہوگا قیامت کے روز, تو میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے ان کے ایک امتی کی ایسی اچھی تربیت کی کہ اس نے ایک سائل کو اتنی تلخی سے انکار کر دیا. تو مجھے تب سے یقین کیجئے کہ پیرنٹنگ کے رول میں آ کے اس بات کے اوپر زور دینا یا اس بات کے اوپر وہ مقصد بنانا کہ ہم جو بھی بنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین امتی تیار کریں, اور انشاءاللہ جس دن قیامت کے روز ہمارا اور ان کا سامنا ہوگا تو ہم ان کو فخر سے تو نہ, لیکن یہ کہ ہم عاجزی سے یہ عرض کر سکیں کہ ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اس نسل کے اندر بہترین طریقے سے بوئیں, اس طرح سے کہ یہ آپ کے اطاعت گزار بھی بنے اور یہ آپ کو فالو اور امیٹیٹ کرنے والے بھی بنے. اور جو تیسرا بڑا مقصد ہے وہ یہ کہ اگر میں اور آپ آج بچوں کی صحیح خطوط کے اوپر کچھ صحیح اصول اور ضوابط کے اوپر تربیت کرتے ہیں, تو جس وقت کل میری اور آپ کی کتاب زندگی بند ہو جائے گی, میری اور آپ کے عمل کرنے کی مہلت ختم ہو جائے گی, تو اس وقت یہ بچے جو عمل کریں گے it will be add up to me, یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. جس وقت میری اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے تو یہ ویل اورینٹڈ پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ ہم ان بچوں کو اس زمین کے اوپر جس وقت چھوڑ کے جائیں گے زمین کے اندر, تو یہ زمین کے اوپر جو کچھ عمل کر رہے ہوں گے یہ مجھے ایڈ اپ کر رہا ہو, یہ مجھے وہاں پہ تکلیف نہ دے رہا ہو. جس وقت میں مٹی اوڑھ کے لیٹی ہوں تو مجھے ان کی طرف سے اعمال کی ٹھنڈی ہوا بھی پہنچتی رہے اور اعمال کی جزا اور دعا بھی پہنچتی رہے. یہ ایک ویل اورینٹڈ پیرنٹنگ کا بہت بڑا مقصد ہے. تو آج کے اس دور میں جب سوشل میڈیا نے, یا یوں کہہ لیجئے کہ فلڈ آف انفارمیشن ہے, اس نے بہت سارے تصورات کو خلط مبحث بنا دیا ہے, یا بہت یعنی اتنا کنفیوز کر دیا ہے ہمیں چیزوں میں کہ خود ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ درست بات کیا ہے, ہمیں کن پوائنٹس کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلنا ہے. پیرنٹنگ کے اس وقت ظاہر ہے جو سٹائلز ہیں وہ اب تک جس انداز میں دنیا میں لوگوں نے تربیت کی ہے اولاد کی, اس کو انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا ہے. کہیں پہ آپ دیکھیں تو اس کے کوئی 9 سٹائل ہیں, کہیں دیکھیں تو 5 سٹائل ہیں, کہیں دیکھیں تو 4 سٹائل ہیں, کچھ جو بہت زیادہ ہر جگہ پہ ہمیں ملتے ہیں اسی کو ہم دیکھیں گے, یا اسٹریٹجیز کہہ لیں, ان کو سٹائل کہہ لیں, اور یہ دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے اس چیز کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. تو اس میں بس ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بہترین کیا ہو سکتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کوئی کسی بھی چیز کو فیصلہ کن یا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بس یہ بہترین ہوگا جو میں نے کہہ دیا, یا جو ہاں, اس لیے کہ سچویشن ٹو سچویشن اٹ ویریز. یہ ایک ماحول میں ایک والدین کے لیے جو بھی چیلنجز ہیں ان میں, اور ایک گھر کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. تو یہ کہ ہم اصول یہاں پہ بیٹھ کے وضع ضرور کر سکتے ہیں کہ ان اصولوں سے بہرحال ہمیں نہیں ہٹنا. اور یہ کچھ ہم دیکھیں گے کہ انہی سیشنز کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اصول ہونے چاہیے, بچے کے بنیادی رائٹس کیا ہیں, اس کے بیسک رائٹس کو بہرحال ہمیں دیکھنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں ایک بچے کو تو اس کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں, ٹھیک ہے, تو اپنے فرائض کے لحاظ سے اور بچے کے حقوق کے لحاظ سے ہمیں کچھ چیزوں کو بہرحال دیکھنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ جو بہت زیادہ جن سٹائلز کو یا اسٹریٹجیز کو بہت زیادہ دہرایا جاتا ہے, اس کی میں نے کچھ یہاں پہ آپ کے لیے کی ہے, کیٹیگرائزیشن کی ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں, جو ہے وہ ہم ویسے پہلے اتھارٹیرین کو دیکھیں گے, کیونکہ زیادہ تر جو مشرق میں
یا ہماری جنریشن میں جس سٹائل کو بہت زیادہ اپنایا جاتا تھا وہ بہرحال اتھارٹیرین تھا، ماننے میں کیا حرج ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو اور اسی سے آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ اتھارٹیرین پیرنٹنگ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ اس میں بس کچھ بہت سخت اصول تھے، ہر بے اصولی کے اوپر ہم بچہ جب وائلیٹ کرتا تھا تو اس کو سخت سزا دی جاتی تھی. اور ہم سے بڑی جنریشن جو تھی اس میں ابا جی کا رول جو تھا وہ کہ بس جیسے ہی ابا گھر میں داخل ہوں گے سانس روک لیے جائیں گے، جو چیز کروانی ہے بس وہ ابا جی نے کہنا ہے ڈنڈا اٹھا کر، وہ اس کو ہم ڈنڈا پیرنٹنگ بھی کہتے ہیں. اور اس کا جو اس کے فوائد جو تھے بہرحال جو تھے، لیکن جو نقصان پھر جب آئندہ نسل میں آ کے اس کے نقصانات ظاہر ہوئے وہ یہ ہوئے کہ بچے جو ایک تو ظاہر ہے اس کے سیدھی سی بات ہے، انسانی بچہ ہے یا انسانی وجود ہے، انسانی ذہن ہے، بھائی اس میں بغاوت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ چاہے سونے کے اصول ہی کیوں نہ اپنانا چاہیں یا آگے ان کو لے کے چلنا چاہیں، لیکن اگر آپ اس کو ڈنڈے کے زور پہ جس کو کہتے ہیں نا بزور بازو، اگر آپ اس کو بزور طاقت منوانا چاہیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہوگا. تو یہ اس کے جو بہرحال کچھ چیزیں تو ایسی تھیں کہ آٹومیٹک موڈ کے اوپر لگ کے اس نسل نے سیکھ لی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں متاثر ہوئی، تخلیقی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور اچھی بات کو بھی لے کے آگے چلنے کا اس نسل کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا. اچھا دوسری چیز بہرحال دوسری چیز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اتھارٹیٹیو مستند جو تربیت اولاد کی اسٹریٹجی ہے یا پیرنٹنگ کی اسٹریٹجی ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں حدود بھی اور خطوط بھی واضح تھے، واضح ہوں گے ابھی بھی ہم دیکھیں. اس میں یہ ہے کہ بچے کو جیسے کہ اتھارٹیرین میں ہم دیکھتے تھے کہ بچے کو سزا دی جاتی تھی، بچے سے مشروط محبت کی جاتی تھی، اور ایک اور جو بہت بڑی چیز ہے وہ یہ کہ اس کی ہیوملیٹیشن کا، اس کو ہیوملیٹ کیا جاتا تھا، سوشلی اس کو ہیوملیٹ کیا جاتا تھا، اس کی تذلیل کی جاتی ہے اس جو اتھارٹیرین وے آف پیرنٹنگ ہے. تو جو اتھارٹیٹیو ہے اس میں بچے سے بلا مشروط محبت کی جاتی ہے، اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پیرنٹس کا جو کی محبت ہے، پیرنٹس loves you very much unconditional، تمہیں ہر حالت میں ہم پیار کریں گے، تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے اس اتھارٹیٹیو اپروچ کے اندر. لیکن یہ کہ بہرحال جو بنیادی آپ نے اصول طے کر لیے ہیں، جو بنیادی آپ نے خطوط طے کر لیے ہیں، اس سے آپ بالکل وائلیٹ نہیں کریں گے. آپ بچے کو یہ بہت اچھا بلینڈ دیتے ہیں کہ ہماری محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری سیلف اسٹیم برقرار رہے، تمہاری عزت نفس جو ہے وہ برقرار رہے، تمہارا سوشل کانفیڈنس ہم بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دیز اینڈ دیز اینڈ دیز خطوط، ٹھیک ہے، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دیز لائنس. تو یہ ایک بلینڈ آف میسج جانا چاہیے. آئی تھنک دیٹ دس از دا موسٹ سکسیسفل اسٹریٹجی، بٹ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. اچھا پرمیسو بھی ہے اس میں، یہ بھی ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، ایک اجازت دینے والی ظاہر پرمیشن سے نکلا ہے، تو اس میں بس بچے کو ہر چیز کی اجازت ہے، بچے کی خوشی جو ہے. اچھا یہ اب آج کی نسل جیسے پیرنٹنگ موسٹلی کر رہی ہے، یہ اس کا حساب کتاب ایسا صحیح ہمیں لگتا ہے، ہمارے جیسے پیرنٹس کو لگتا ہے. تو بس یہ کہ بچے کی خوشی جو ہے وہ دنیا میں سب سے آگے ہے، بچہ جو چاہتا ہے اس کو کرنے دیا جائے، وہ اپنے تجربات سے سیکھے، اپنی خوشی اپنی ناخوشی، اور اس کو بچے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کا خود تعین کرے. تو اس میں بظاہر دیکھنے میں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ جیسا مرضی چاہے جیے. لیکن جب ہم اس کو اس کے نتائج کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے جب دنیا کے اندر جاتے ہیں، دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، دنیا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت بری طرح منہ کی کھاتے ہیں، کیونکہ دنیا بہرحال والدین کی طرح تو ٹریٹ نہیں کرتی، ماں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتی، باپ کی طرح محبت سے ٹریٹ نہیں کرتی. دنیا تو چھیننے کا نام ہے، دنیا تو اگر دیتی ہے تو بہت ساری اسٹرگل کے ساتھ دیتی ہے کچھ. تو اس لیے بچے کی جو سوشل گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے، بچہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنے سوشل چیلنجز کا اگلی زندگی میں یا پریکٹیکل لائف جس کو ہم کہتے ہیں اس میں کچھ کر سکے. اچھا پھر ایک
ایک हेली कॉप्टर पेरेंटिंग भी है, उसमें वो भी बड़ी मजे की है कि बस माँ बाप जो है वो बच्चे को इतना ज्यादा डोमिनेट करते हैं कि हर वक्त जो है उसके लिए मदद के लिए हाजिर है, मतलब लाइक हेलीकॉप्टर कहीं पे भी आएगा फौरन मदद करेगा। निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग भी है, यानी अनइन्वॉल्व भी है, बच्चे बस जो कर रहे हैं करने दो, दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर ओन प्रोफेशन और मसरूफियात, तो फिर जो भी बच्चे कर रहे हैं करने दो। अब जो हमने करना है वो क्या करना है, इन सारे स्टाइल्स को हमने कुरान और हदीस के मुताबिक एक बेहतरीन ब्लेंड तैयार करना है। अच्छा, ये बात जहन में रहे कि हम जो एक ओरिएंटल हमारा यानी मशरकी एक हमारा सिलसिला चल रहा है वालिदैन बनने का, बहरहाल हम उसको भी एड्रेस करेंगे क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी खामियां मौजूद थी, उस पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर बहुत सारी खामियां मौजूद हैं। जाहिर है कि हम ये नहीं चाहेंगे कि पिछली नस्लों की गलतियों को अब अगली नस्ल दोहराए, तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम एक बेहतरीन ब्लेंड तैयार करें डिस्कशन के सिलसिले में। आपके सवाल आते जाएंगे इंशाल्लाह, हमारे जवाब आते जाएंगे और हम मिलजुल के एक बेहतरीन ब्लेंड तैयार करने की कोशिश करेंगे।